سورہ حدید کی آیت نمبر 11، سورہ حدید کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اگر ہمیں کوئی شخص کچھ پیسے دے، مثلا 1000 روپے دے، اور پھر اس 1000 روپے میں سے وہ اگر ہم سے کہے کہ مجھے 10 روپے دینا، 25 روپے دینا، تو اب آپ بتائیے کہ اگر مربت ہوگی تو بندہ کیا کہے گا کہ 1000 روپے آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، آپ 10 لینا چاہیں، 25 لینا چاہیں، پورے لینا چاہیں، آپ کی مرضی، آپ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، ہم کسی کو دیتے ہیں، ہم مالک حقیقی نہیں ہیں۔ ہمیں بھی ملکیت جو حاصل ہے وہ مجازی ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی، ایک ہمیں قطرے سے پیدا کیا، اسی نے ہمیں دولت دی، اسی نے مال دیا، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اسے کوئی حاجت نہیں۔ ہم خرچ کریں گے اپنا بھلا کریں گے، ہم خرچ کریں گے اپنا بھلا کریں گے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا صلہ دیا جائے گا، اس سے ہمارا اپنا بھلا ہے۔ لیکن اگر سارے مالدار مال کو دبا کے رکھ لیں اور مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، تو جو غریب لوگ ہیں، جو مفلس ہیں، جو بھوکے ہیں، جن کے پاس لباس نہیں ہے، وہ آخرکار تنگ آ کر وہ قتل و غارت گری پر ابھر آئیں گے۔ تو آج جتنی دہشت گردی ہے، جتنی قتل و غارت گری ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ دولت مند کا دل چاہتا ہے میں مزید مالدار ہو جاؤں، اور وہ دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دولت جب چند ہاتھوں میں آ گئی تو غربت عام ہو گئی، اور غربت اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ بے روزگاری سے اتنے تنگ آ گئے کہ اللہ معاف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غربت، فقر بسا اوقات کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 500 روپے 400 روپے دیہاری پر دہشت گردی کے لیے بندے مل جاتے ہیں۔ آپ جا کر اس میں لیاری میں جا کر دیکھیں، ہر گلی میں الگ الگ گینگ وار ہے، اور چھوٹے چھوٹے لڑکے 17 سال کے، 15 سال کے لڑکے کلاشنکوف لے کر، ٹیٹیاں لے کر وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اب وہ سارا دن رات پہرے دیتے ہیں اور انہیں 1000 روپے دے دیے جاتے ہیں۔ تو بے روزگاری ہے، اور پھر اللہ تعالی ہمارے ملک کے حال پر کرم فرمائے کہ دنیا کے جو دولت مند ہیں، پاکستان کے حکمراں ہیں، یا چلے حکمراں نہیں، جو دولت مند ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بس اپنی دولت کی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم یہ مال خرچ نہیں کریں گے اور غریبوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو خود ہمارے لیے نقصان ہے، کہ یہ دولت جب چند ہاتھوں میں ہوگی تو پھر لوگ چھیننا شروع کر دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو خیر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہمارا اپنا بھلا ہے، اور مال ہمارا نہیں، وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ لیکن رب کا کرم دیکھیں کہ وہ اس کو قرض حسنہ سے تعبیر فرماتا، اور کہتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنہ دو، اس کی کرم نوازیوں پر ہم قربان جائیں۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، وہ قرض حسنہ دے؟ کون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، يَسْعَى نُورُهُمْ، ان کے ایمان کا نور، ان کے اعمال صالحہ کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم،
ان کے آگے اور ان کی سیدھی طرف ایمان کا نور دوڑ رہا ہوگا. کیا ان کی شان ہوگی. بشراکم الیوم جنات، ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہیں جنت کی بشارت ہے. آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی یہی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے اتنا نور ہے آپ کے پاس. ایمان والوں سے کہیں گے کہ تمہارے آگے بھی نور ہے، دائیں طرف بھی نور ہے، تھوڑا ہمیں دیکھ لو، شاید تمہارے دیکھنے سے ہمیں کچھ نور مل جائے. انظرونا، اے ایمان والوں ہمیں دیکھو. نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں. قیل ارجعوا وراءکم، تو ان سے کہا جائے گا جاؤ پیچھے دنیا میں واپس. فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو. اب آخرت میں تو تمہیں نور ابھی نہیں ملے گا، کیونکہ نور حاصل کرنے کا ذریعہ وہ دنیا تھی کہ دنیا میں تم ایمان لاتے، اچھے عمل کرتے. فضرب بینہم بسور لہ باب، فوراً ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، وہ دیوار کے پچھلی طرف رحمت ہوگی جس طرف مومنین ہوں گے، اور اس دیوار کے اس طرف کے جس طرف منافقین ہوں گے اللہ کا عذاب ہوگا. تو پھر منافقین مومنین کے قریب نہیں آ سکیں گے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے. وظاہر من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب. ینادونہم الم نکن معکم، منافق مسلمانوں سے کہیں گے، انہیں پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ تمہارے محلے میں رہتے تھے، اسی طرح کاروباری مراکز میں اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا. قالوا بلا، مومنین کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم رہتے تھے ہمارے قریب ہی رہتے تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تم دور تھے. تم نے اپنے آپ کو بھی گمراہ کیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں کا کب برا حشر ہو. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں، اور رسول اللہ کے مقام و مرتبے میں تم شک کیا کرتے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور جھوٹی امیدوں نے، لالچ نے تمہیں فریب دیا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور سب سے بڑا جو فریبی ہے، دھوکے باز ہے شیطان، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ مال دے کر تمہاری جان چھوٹے. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہاری رفیق ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کیا ہی برا انجام ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی ندامت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور ان مومنین میں شامل فرمائے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے
تو ان کے آگے اور دائیں طرف ان کے ایمان اور اچھے اعمال کا نور چل رہا ہوگا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر جو 16 ہے، یہ آیت کریمہ ایسی آیت ہے کہ جس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو آیت کریمہ دلوں کو بدلنے والی ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت بدلنے والی ہے، لیکن یہ آیت یہ ہے کہ کئی بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں تو اس آیت کریمہ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ توبہ کرنے سے پہلے جب وہ گناہوں میں مبتلا تھے تو شراب پیتے تھے۔ آپ اپنی ایک بچی سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اس بچی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے اسے خواب میں دیکھا اور پھر خواب میں اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت سنی۔ آنکھ کھلی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی۔ وہ تھے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح ایک بزرگ، وہ توبہ کرنے سے پہلے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ڈاکہ زنی کا یہ عالم تھا کہ اس علاقے سے قافلہ گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آپ اتنے اس میں ماہر تھے کہ پورے قافلے کو اکیلا ہی جو ہے لوٹ لیتے تھے، اور اتنا آپ کا روب تھا کہ اگر آپ کسی قافلے کے سامنے آ جاتے تو کوئی آپ سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ کرتا۔ آپ تاک لگا کر بیٹھے تھے کسی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ قافلہ گزر رہا تھا، قرآن کی تلاوت ایک جو ہے قاری کر رہا تھا، اور سورہ حدید پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچا اور اس نے پڑھا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے لرز جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو حق کے لیے اترا، جو حق اترا ہے اس حق کے لیے، قرآن کے لیے ان کے دل لرز جائیں۔ جب یہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تو حضرت فضیل بن ایاز کہ جو توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، وہ سن رہے تھے، آپ پر وہ لرزہ طاری ہوا کہ کہنے لگے اے مالک وہ وقت آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر آپ کی زندگی میں بڑا انقلاب آ گیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ آپ کی ساری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف تھی۔ اور پھر مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید کی طبیعت ایک دن بے چین ہوئی تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ رات کے وقت۔ تو وہ وزیر اس کو ایک دو جگہ پر لے گیا، تو جہاں بھی بادشاہ گیا وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں آ گئے؟ ہمیں حکم دیا ہوتا تو ہم محل میں حاضر ہو جاتے۔ بادشاہ نے نصیحتیں سنی، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی آپ پر قرضہ ہو، تو ہر ایک نے اپنی ضروریات بتائیں، اچھی نصیحتیں کی، لیکن بادشاہ باہر نکل کے کہتا وزیر سے مجھے ابھی بے چینی ختم نہیں ہوئی میری، اور میری طبیعت میں بڑی بے چینی ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے سکون کی تلاش ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں، مگر آپ ان کے جلال کی اگر تاب رکھ سکیں تو میں آپ کو لے جاؤں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ فضیل بن ایاز، تصور کریں کہ اس آیت کی تاثیر دیکھیں کہ وہ فضیل بن ایاز جو ڈاکو تھے، آیت سن کے توبہ کرتے ہیں، وہ ولایت کے کس مقام پر فائز ہوتے ہیں؟ تو لاکھوں مربع میل کی سلطنت کا بادشاہ فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتا ہے۔ اب کوئی چھوٹا سا انسپیکٹر بھی آ جائے تو بندہ جو ہے اس کی مروت کرتا ہے اور کہتا ہے آپ نے تکلیف کی، مجھے بتا دیا ہوتا۔ اب اتنا بڑا بادشاہ، دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا کون؟ تو وزیر نے کہا کہ فلاں فلاں جو میرا نام ہے اور میں وزیر ہوں، میرے ساتھ بادشاہ ہے ہارون رشید، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اندر سے جواب کیا آتا ہے؟
وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، ابھی میری عبادت کا وقت ہے، تو ان سے کہیے کہ پھر بعد میں ملاقات ہوگی۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے اور آپ پر لازم ہے کہ آپ بادشاہ کے حکم کو مانیں۔ تو آپ نے یہ سنا تو آپ نے دروازہ کھول دیا۔ اب جنگل تھا اور اندر جو چراغ جل رہا تھا اس کو آپ نے بجھا دیا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا اندھیرا ہوگا، اور خود جو ہے اس کمرے کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ اندر آیا تو اندھیرا ہی اندھیرا، وہ ٹٹولنے لگا آپ کو، کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، یعنی گویا کہ جسے رب کا قرب مل جائے اس کے نزدیک دنیا والوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور آپ چونکہ اس وقت جو دعا کر رہے ہوں گے، جو عبادت کر رہے ہوں گے، تو جو لذتیں آپ کو مل رہی ہوں گی اس لذتوں میں آپ اپنے آپ کو دوسری طرف مشغول رکھنا نہیں چاہتے ہوں گے، تو آپ یہ چاہ رہے تھے یہ لذتیں مجھے ملتی رہیں۔ بادشاہ آپ کو ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ پڑ گیا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بادشاہ کا ہاتھ بہت نرم تھا، چونکہ یہ بھی بادشاہ، اس کا باپ بھی بادشاہ، اس کا دادا بھی بادشاہ، تو یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو کبھی محنت مزدوری کی ضرورت تو نہ پڑی تھی۔ تو اس کا جسم بڑا خوبصورت تھا، بڑا نرم نرم تھا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کتنا نرم و نازک ہاتھ ہے، جسم بھی بڑا خوبصورت ہوگا، اگر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا پھر کیا ہوگا؟ اب یہ جملہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، پھر اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کی چیخ بلند ہوئی، وہ چیخ مار کر رو رو کر بے ہوش ہو گیا، پھر اسے ہوش آیا، آپ نے ایک دو اور نصیحتیں کی، پھر روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ تو جو وزیر ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ حضرت ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، اتنی جلالی نصیحتیں نہ فرمائے کہ بادشاہ کا یہیں انتقال ہو جائے، میں تو مارا جاؤں گا، مجھے لوگ کہیں گے کہاں لے گیا کہ تو نے بادشاہ کو مروا دیا، تو آپ اس پر رحم کریں۔ تو آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا میں رحم کر رہا ہوں، تم ظلم کر رہے ہو، تم بادشاہ کے ساتھ رہتے ہو، تم بادشاہ کے ساتھ گھومتے ہو، تم بادشاہ کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتے اور رایا پر ظلم کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ تم بادشاہ کی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تو جب وزیر کو ڈانٹ پڑی تو وہ تو چپ ہو گیا، اب اس کی جرت نہیں کہ کچھ وہ آپ کے سامنے کلام کرے۔ یہ ساری باتیں وہ کر سکتا ہے کہ جسے دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو، جسے دنیا داروں سے کوئی مطلب نہ ہو۔ یہ بادشاہ نصیحتیں سنتا رہا، روتا رہا، بے ہوش ہوتا رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو آپ نے فرمایا بادشاہ تو نے میرا بڑا وقت برباد کیا، انداز دیکھیں، تو نے میرا بڑا وقت ضائع کیا، اگر جو میں نے نصیحتیں کی اگر تو اس پر عمل کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی، اور نہیں کرے گا تو مجھے بہت افسوس ہوگا کہ میری عبادت کا وقت تھا اور میں ریاض و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، راز و نیاز کی باتیں، اور تو نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ تو بادشاہ پھر رونے لگا، پھر کہنے لگا کہ حضرت آپ کا کوئی قرضہ ہو، کوئی آپ کو مال کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیں۔ تو آپ نے بولا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے وہ ایک تھیلی نکالی اشرفیوں کی اور کہا کہ یہ بالکل حلال آمدنی سے ہے، میری ماں بڑی نیک صالح تھی اور وہ کپڑا بنایا کرتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوئی وہ حلال آمدنی ہے، شاہی خزانے کا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا، اے بادشاہ تو نے میرا وقت ضائع کیا، اتنی نصیحتیں سننے کے بعد بھی تو مجھے مال پیش کر رہا ہے۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا حضرت کوئی حاجت ہو، کوئی آپ کا کام ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک حاجت ہے، وہ حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی میرے پاس ملاقات کے لیے مت آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئندہ کبھی میرے پاس ملاقات کے لیے نہیں آنا، میں تیرے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے دعا کر، اللہ تجھے ہدایت عطا فرما۔ تو وہ بادشاہ روتا ہوا نکلا اور وزیر سے کہا کہ آئندہ کبھی میں تمہیں کہوں نا کہ دل بے چین ہے، سکون چاہیے، تو ایسے اللہ کے ولیوں کے پاس لے جایا کر۔ تو یہ ہے نا کہ جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیسی قرآن کی تاثیر ہے کہ زمانے کا ڈاکو
جب قرآن سنتا ہے تو توبہ کر کے کیسا ولی بن جاتا ہے کہ لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا کہ فلاں بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو آپ فرماتے میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو کہتے کہ حضرت وہ آئے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت. تو آپ فرماتے ہیں ابھی تو درس کا ٹائم ہے. کبھی کبھی 4 دن تک خلیفہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا، پھر اس کے بعد آپ اجازت دیتے. اور جب خلیفہ ہوتا اور آپ درس کر رہے ہوتے تو دوران درس ڈائریکٹ بادشاہ کو خطاب کرتے اور اس طرح فرماتے اے بادشاہ، تو نے فلاں آدمی کو وزیر مقرر کیا ہے، وہ رشوت خور ہے، اس کو ہٹا، ورنہ کل بروز قیامت تو اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے گا. یہ کون ایسی نصیحت کر سکتا؟ یہاں تو ایک انسپیکٹر کے سامنے حق بات نہیں کی جا سکتی، تو یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد میں گم ہے اور جن پر خاص اللہ کا فضل ہے، جو دنیا کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں. پھر اس آیت کریمہ کو سنیں اور وہی بات ہم کہیں کہ جو حضرت فضیل بن عیاض نے پیش کی کہ اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے میں توبہ کرتا ہوں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز جائیں اور قرآن سن کر لرز جائیں؟ وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. توبہ کرنی ہے تو ابھی اور آج کرنی ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اہل کتاب کی طرح نہ ہونا، وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو کہ توریت اور انجیل کے ماننے والوں کو توریت انجیل ملی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر وقت کافی گزر گیا تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے دل سخت ہوتے جائیں، بلکہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کریں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو بے شک اللہ تعالی زمین کو زندہ فرماتا ہے اس کی موت کے بعد، یعنی بنجر زمین کو آباد فرماتا ہے. قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کی، نشانیاں بیان کی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ پیش کرنے والے، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ پیش کیا. يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا زیادہ صلہ عطا فرمائے گا، وہ کئی گنا زیادہ صلہ دیے جائیں گے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا ثواب ہے، اجر ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اولئک هم الصدیقون، یہی سچے لوگ ہیں. والشہداء عند ربهم، اور یہی اوروں پر اپنے رب کے یہاں گواہ ہیں. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.